السلام علیکم ناظرین، آج ناظرین میں زکوٰۃ دینے کے بارے میں چند حدیثیں لے کے آیا ہوں۔ آئیے وہ حدیثیں سنتے ہیں۔ صحیح البخاری، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ حدیث نمبر 1395۔ ترجمہ: ابو عاصم، صحاح بن خلدر، زکریا بن اسحاق، یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی، ابو سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ تم انہیں یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1396۔ ترجمہ: حفص بن عمرو، شعبہ، محمد بن عثمان بن عبداللہ بن محب، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کا کسی کو شریک نہ بنا، نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور صلح رحمی کر۔ اور بحث کا بیان ہے کہ مجھ سے شعبہ نے بیان کہا کہ مجھ سے محمد بن عثمان اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ موسیٰ بن طلحہ سے انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ محمد غیر محفوظ ہو بلکہ وہ عمرو ہو۔ اگلی حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ حدیث نمبر 1397۔ ترجمہ: محمد بن عبد الرحیم، عفان بن مسلم، وحیب، یحییٰ بن سعید بن حیان، ابو ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس عرابی نے کہا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا اچھا معلوم ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 1399۔ ترجمہ: حجاج بن منہال، حماد بن زید، ابو حمزہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہے، اور ہم آپ کی طرف صرف حرام کے مہینوں میں آنے کا موقع پاتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیں کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں: اللہ پر ایمان لانا اور گواہی دینا کہ معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور یہ کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو، اور
اور میں تمہیں دبا، حنتم، نکیر اور مضفت کے استعمال سے روکتا ہوں۔ اور سلمان اور ابو النعمان نے حماد سے روایت کیا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1400۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے بعض قبیلہ کافر ہو گئے، تو عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیا، مگر کسی حق کے عوض اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالی۔ زکوٰۃ تو مال کا حق ہے، واللہ اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو اس کے نہ دینے سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کے بارے میں یہ تھی صحیح البخاری کی حدیثیں۔ تو مزید حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیثیں پسند آئی ہوں گی اور مزید نئی حدیثیں لانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔